السلام علیکم دوستو، میں یاسر صدیقی آپ کے ساتھ بندہ حاضر ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 20 تاریخ نومبر کی آ ہی گئی۔ قطر فیفا ورلڈ کپ کو میزبانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ جی ہاں دوستو، 2 دسمبر 2010 میں فیفا نے اعلان کیا تھا Candidates: Australia, Japan, Korea, Qatar, United States of America. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. کہ قطر 2022 کا فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کرے گا، جس ٹورنامنٹ کی 92 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ مڈل ایسٹ یعنی مشرق وسطیٰ میں دنیا کے سب سے باوقار ٹورنامنٹ کھیلا جانے والا۔ قطر نے یہ اعزاز آسٹریلیا، جاپان، جنوبی کوریا اور امریکہ کو شکست دے کر چوتھے بیلٹ پر ورلڈ کپ کی میزبانی کا حق حاصل کر لیا تھا۔ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی، جو اس وقت امیر قطر تھے، اپنی اہلیہ اور اپنی تمام ٹیم کے ساتھ یہاں پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ قطر کے لیے ورلڈ کپ کی میزبانی معمولی بات نہیں تھی۔ اس کی حکمت عملی میں انفراسٹرکچر کی مسلسل ترقی اور رہائشی مکانات اور زائرین کو ٹھہرنے کے لیے بلکہ لطف اندوز ہونے کے قابل بنانے کے لیے بھی اسے کئی سارے ترقی کے کام کرنے تھے۔ قطر نے عالمی معیار کے انفراسٹرکچر نیٹ ورک کی تعمیر اور توسیع کے لیے $70 بلین خرچ کرنے کا وعدہ کیا۔ اگرچہ قطر کی ترقی گزشتہ 10 سال پہلے ہی وسعت دی گئی تھی، روڈ نیٹ ورکس، ہاسپٹلز اور ایئرپورٹس، لیکن اس نے آنے والے اور 12 سال میں تقریباً پوری کی پوری قطر کی بنیادی اسٹرکچر کو اس نے چینج کر دیا۔ روڈ نیٹ ورکس، ریل نیٹ ورکس اور انٹرنیشنل حمد ایئرپورٹ کو اس نے اتنی وسعت دی کہ 1 سے 2 ملین وزٹرز کو آسانی کے ساتھ وہ میزبانی کر سکے۔ ان گزشتہ 12 سالوں میں قطر کے خلاف نکتہ چینی کا ایک نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پڑوسی عرب ممالک کے ساتھ یورپین اور امریکن اسٹیٹس نے اس کے خلاف جیسے جی کھول کر اپنی بھڑاس نکالی، لیکن قطر کے پائے استقلال میں ذرا تزلزل نہیں آیا۔ وہ استقامت کے ساتھ ڈٹا رہا اور بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کے الزام کا جواب دیتے ہوئے اس نے دو بدو پارلیمنٹس میں گفتگو کی، یورپین پارلیمنٹس میں، عرب پارلیمنٹس میں اور GCC پلیٹ فارمز پر اس نے اپنی بات رکھی اور اپنے فیصلے پر وہ ڈٹا رہا۔ حال ہی میں فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے CEO ناصر الخطیر نے مغربی میڈیا کی جانب سے ان الزامات کی شدید مذمت کی اور کہا کہ ٹورنامنٹ کے منتظمین باہری ممالک میں مقیم شائقین کو پیسوں کے بدلے میچوں میں شرکت کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ گھناؤنا الزام لگا رہے ہیں، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر کی ورلڈ کپ کی میزبانی کی صلاحیت کو بدنام کرنے اور اس پر سوال اٹھانے کی خاطر یہ ایک انتہائی نیچ کوشش قرار دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب سے قطر نے ورلڈ کپ کی میزبانی کا اعزاز حاصل کیا ہے، اس ٹورنامنٹ کو بدنام کرنے کے لیے 12 سالوں سے مسلسل کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ملک ایک غیر معمولی ٹورنامنٹ کا انعقاد کرے گا اور یہ کچھ ہی دنوں میں واضح ہو جائے گا۔ قطر نیوز ایجنسی کو اپنے دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ یہاں پر مقیم 30 سال سے زیادہ شائقین ایسے ہیں جو ورلڈ کپ کے میچ دیکھنا چاہیں گے اور انہیں ورلڈ کپ کے لیے معاوضہ کارکن قرار دینا انتہائی شرمناک ہے۔ جس نے اب تک 3.1 ملین ٹکٹس فروخت کر دیے ہوں، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ قطر کے باشندے فٹ بال کے بارے میں بہت ہی پرجوش ہیں اور یوں
عرب خطے میں مشرق وسطیٰ میں ہونے والے اس پہلے ایڈیشن کے طور پر قطر فیفا ورلڈ کپ 2022 کا پہلا میچ قطر اور ایکویڈور کے درمیان کھیلا جانے والا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آنے والے دن بخیر خوبی کے ساتھ گزر جائیں گے، اور اس طرح پہلا عرب اور مسلم ملک ہونے کے ناطے قطر نے جو میزبانی کا حق ادا کرنے کا وعدہ کیا ہے وہ بھی پورا ہوگا، اور آنے والے دنوں میں اور کیا تبدیلیاں ہوں گی ہم آپ تک لاتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے اور مجھے یاسر صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔